عمران خان کے حیران کر دینے والے جلسوں پر ایک نظر۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے۔ عمران خان کے امر بالمعروف جلسے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں اور آج حکمران جماعت وفاقی دارالحکومت میں اس بڑے پاور شو کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ ملک بھر سے وزیر اعظم عمران خان کے چاہنے والے اس جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور عمران خان کے سرپرائز اور جوشیلے خطاب کے منتظر ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان کے ایک نئے انداز اور سرپرائز سے بھرپور خطاب کی توقع کی جا رہی ہے۔ عوامی جذبات اور نفسیات سے بخوبی واقف اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تقریری صلاحیتوں کو نکھارنے والے 69 سالہ عمران خان جلسے میں اپنے خلاف عدم اعتماد کے میچ میں حکمت عملی سامنے لائیں گے۔ آئیے عمران خان کے سیاسی جلسوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے تو عمران خان اپنے سیاسی جدوجہد کا آغاز 1986 میں کر دیا تھا، لیکن 30 اکتوبر 2011 کو لاہور کے گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان گراؤنڈ میں تاریخی جلسے سے عمران خان نے خطاب کیا تو ان کی نئی سیاسی قوت ابھر کر سامنے آئی۔ عمران خان اسی جلسے میں اپنی کبھی نہ بھلائی جانے والی پرجوش خطاب کے بعد بڑی تعداد میں عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر چند سال بعد ہی عوام نے انہیں 2018 کے انتخابات میں اپنا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اسی جلسے کے بعد عمران خان کی پارٹی نے اپنے دیرینہ سیاسی سفر اور پہچان بنانے کا آغاز کیا اور اس جلسے میں 1 لاکھ سے زائد عمران خان کے سپورٹرز ایسی جگہ جمع ہوئے جو عمران خان کے اہم سیاسی حریف اور ان کی تقاریر کا ہدف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان ایک ایسے وقت میں سیاسی رہنما کے طور پر عوام کے سامنے آئے تھے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف میدان میں تھیں۔ مسلم لیگ نون، MQM اور PTI سبھی پیپلز پارٹی کے خلاف سڑکوں پر تھیں اور مسلم لیگ نون نے تو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اپنی 30 اکتوبر 2011 کی تقریر کے دوران عمران خان نے سیاستدانوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں ورنہ ان کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ اس جلسے کے حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ لاہور میں سابق کرکٹ اسٹار نے ایک حکومت مخالف ریلی کی قیادت کی۔ عمران خان نے ریلی میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں سے خطاب کیا۔ خان نے ملک کی 2 بڑی جماعتوں کے قائدین یعنی اس وقت کے صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کو اسٹیٹس کو قرار دیا۔ اس جلسے نے سیاسی تجزیہ کاروں کو بھی متاثر کیا اور پنجاب میں اور مسلم لیگ نون کے روایتی گڑھ لاہور میں سیاسی مخالفین کو حیران کر دیا۔ سابق کرکٹ اسٹار اور موجودہ وزیر اعظم نے 2011 کے کامیاب جلسے کے بعد ایک بار پھر مارچ 2013 میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا اور جلسے میں موجود ہزاروں حامیوں سے الیکشن جیتنے کے بعد بھی وفاداری کا عہد کیا۔ اس کے بعد 5 اگست 2014 اور 28 ستمبر 2014 کے جلسے جنہیں سونامی کا نام دیا گیا قابل ذکر ہیں۔ ان میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جو عمران خان کی بھرپور حمایت کا منہ بولتا ثبوت بھی بنے۔ ان دنوں پاور شو میں انہیں 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے دیکھا گیا تھا۔ پچھلی 1 دہائی کے دوران عمران خان نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے عوامی جلسوں سے خطاب کیا جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران خان کو بغیر پرچی کے پر اعتماد انداز میں عوام سے مخاطب ہونا اور اپنا ایجنڈا عوام تک پہنچانے میں کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ PTI کے دیگر قابل ذکر جلسوں میں 23 جولائی 2021 کا کوٹلی جلسہ، 16 دسمبر 2021 کا اسکردو جلسہ، 11 مارچ 2022 کا خیبر پختونخوا کے ضلع لوردیل کا جلسہ، 13 مارچ 2022 کا حافظ آباد جلسہ، 20 مارچ 2022 کا مانسہرہ جلسہ شامل ہے۔ کیا آپ کے خیال میں مہنگائی اور معاشی مسائل کے باعث عمران خان کی سیاسی قبولیت میں کمی واقع ہوئی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی جنگ YouTube چینل۔